السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ رب العالمین نے وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر رؤوف الرحیم یحیی و یمیت وهو حی لا یموت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر نے اپنے فضل نال، اپنی مہربانی نال، اپنی کرم نوازی نال اپنے پاک گھر دے اندر اس مسجد، اس بیت اللہ، اس طیب طاہر مقدس گھر دے اندر جمعۃ مبارک دی حاضری واسطے میرے سمیت تساں سبناں نو جمع فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب۔ درود السلام ہون امام الانبیاء، امام الہدا، امام القبلتین، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر شریعت، پیر و طریقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات پاک واسطے ہون۔ لاکھ لاکھ درود سلام تینو، لاکھ لاکھ درود سلام تینو، تے سونا نام محمد سدان والے، سارے نبیاں تو دنیا تے پیچھے آن والے، جنت وچ سب نبیاں تو پہلے جان والے، تیرے شان دا نہیں حد کوئی، تیرے شان دی نہیں حد کوئی، القب امام اعظم دا پان والے، تیری عزت شان دی خاطر آ مسجد وچ آن والے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شان، رفت، بلندی مقام لے کے آئے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، تساں دے سامنے سورت تکاثر پوری سورت پڑھ کے سنائیے۔ اس سورت دے اندر اللہ پاک نے سب تو پہلا دنیا دے حالات زندگی دے بارے آگاہ فرمایا، پھر قبر دا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخرت دا تذکرہ فرمایا، اور پھر انسان دے ایمان یقین دا تذکرہ فرمایا کہ انسان تو کس طرح دا میرے تے ایمان لے کے دنیا دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس ایمان دا تینوں قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ تیرا دنیا دے اندر اللہ تے ایمان یقین کس طرح دا سی۔ محترم بھائیو، اس سورت دی آخر تے اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اساں نے اپنے بندے کولوں قیامت والے دن اپنی ساریاں نعمتاں دا سوال کرنا ہے۔ اج میں تساں دے سامنے چند ایک اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دا تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ، تے قرآن دیاں آیتیں پڑھ کے سنانیاں نے۔ اس تھوڑے جے وقت دے اندر تساں توجہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ محترم بھائیو، ترمذی شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا نہیں کردا اور جڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے، انہاں دو بندیاں دا ذکر ترمذی شریف دے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے نا، اللہ دیاں نعمتاں کھا کے شکریہ کس طرح، جس طرح اللہ نے کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو تسی دنیا تے میرا ذکر کرو، میں عرش برین تے تساں دا ذکر کراں گا، اور دنیا تے میرا شکریہ ادا کرو، میں تواڈے نال وعدہ کرنا کہ تسی زمین تے میرے نال کفر نہیں کرنا، میرا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال محترم بھائیو بات توجہ نال سننا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث نو نقل فرمایا ہے کہ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا جڑا اللہ دا کھا کے پھر اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے وہ نفلی روزے دے برابر اللہ اس نو اجر و ثواب عطا کردے نے۔ اللہ دا صرف خالص صرف اور صرف خلوص نیت نال شکریہ ادا کرنا، کوئی بھی اللہ دی نعمت کھا کے الحمدللہ پڑھنا، جس طرح نبی علیہ السلام جدوں بھی کھانا تناول فرماندے تو نبی علیہ السلام کھانے تو بعد فرماندے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ میں اس اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس مالک نے میرے کھانے نو میرے حلق دے اندر لے جا کے حلق تو اگے پیٹ تک پہنچایا، پھر اس دے نکلن دا بھی بندوبست فرمایا۔ محترم بھائیو نبی علیہ السلام دی ہر بات تے صدقے اور قربان جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شکریہ دے حوالے دے نال اللہ دا شکریہ ادا کس طرح کرنا چاہیے ہے۔ اسی اللہ دی بے شمار نعمتاں نو استعمال کرنے ہیں، کھانے ہیں، پینے ہیں، اور اللہ دی نعمتاں دے نال زندگی نو چلا رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم بھائیو آؤ اس بات تے غور کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلیم اللہ رسول نے، قرآن موجود ہے، اللہ پاک نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ فرماندے نے اسیاں بعض رسولاں نو بعض دے نالوں زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے ایسے رسول نے من کلم اللہ جنہ ڈائریکٹ ہی اللہ نال کلام کیتا۔ اے موسیٰ علیہ السلام کہندے اللہ ایسا بندہ وکھاؤ جڑا تواڈے شکریہ دے اندر تواڈے شکر گزاری دے اندر سب تو اگے ہوئے، جڑا تانوں بڑا محبوب تے پیارا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچیا کہ شاید وہ اللہ میرا ہی اشارہ کرن گے، اللہ میرا ہی اعلان کرن گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ فلاں علاقہ دے اندر چلے جاؤ، چٹیل میدان ہے، اوتھے کوئی آبادی موجود نہیں، کوئی گاؤں موجود نہیں، کوئی بستی کوئی گھر موجود نہیں، ایک میرا بندہ میری ننگی زمین تے چٹیل میدان دے اندر لیٹیا ہویا ہے، تے اس دی جا کے زیارت کر لو، مینوں بڑا محبوب ہے، ہر حال دے اندر میرا ہی شکریہ ادا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کی ویندے نے ایک بزرگ جب بابا بالکل ضعیف العمر، ہڈیاں کمزور نے، ہاتھ دیاں انگلیاں بالکل نازک جیاں اتنے ضعیف ہو چکے نے، حتیٰ کہ اکھاں دیاں آڑیاں پلکاں نے یہ بھی حرکت کرنوں یعنی کہ مجبور نے، اتنے کو حرکت نہیں کر سکدیاں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ دینے بزرگ ہلدے ہی نہیں، ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے، زمین تے لیٹے ہویا ہے، تے دیکھ دے کی نے کہ بل ہولی ہولی ہل رہے نے اور کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہو کے کان لاندے نے، وہ بڑھا جا بابا کہہ رہا سی الحمدللہ الحمدللہ، اسی اللہ دے کتنیاں نعمتاں کھانے ہیں۔ دیکھو کدی غور کیتا ہے اللہ پاک نے کیسے کیسے شہر دے اندر سانو مکان عطا فرمائے، پھر مکانہ دے اندر سردی اور گرمی دا اہتمام، گرمی واسطے اے سی عطا فرما دیتے، سردی واسطے گرم ہیٹر، گیس دیاں سہولتاں اور لکڑاں والیاں اگ دیاں سہولتاں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی نعمتوں دا قرآن ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نار، قرآن پڑھو سورہ یاسین، اللہ پاک فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او انسان تینوں دنیا دے تما لالچ نے، دنیا دی ہرس نے
ہلاکت دے اندر مبتلا کر رکھیا۔ تو دنیا دے ہرس دے اندر نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے کہ نبی پاک نے فرمایا جس بندے کول ایک وادی سونے دی وادی ہوئے اوندا ارادہ ہوندا ہے کاش کہ ایک ہور مل جائے، دو ہو جان۔ جن دے کول دو گڈیاں ہون وہ کہندا تیسری گاڑی مل جائے، اور جن دے کول ایک کوٹھی موجود ہوئے وہ کہندا کاش کہ ایک کوٹھی ہور مل جائے۔ انسان نو اس دنیا دے ہرس نے، تما لالچ نے ہلاکت دے اندر مبتلا کر رکھیا۔ اللہ پاک فرماندے نے حتی زرتم المقابر، انسان جدو تو قبر دے اندر پہنچے گا ادو پتہ چلے گا۔ جی میں آکھے جدو تو قبر وچ جاویں گا او پوچھن گے نمازاں پھر پچھتاویں گا، پچھوں سورے سالے رون پے پالو پالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں، پسینے کے سب تینوں قبر وچ چھوڑے آن گے، کدو کدی تیرے وال پھیرا پاؤن گے، صرف 4 دن بعد اے بھی بھول جان گے، بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ محترم میرے بزرگوں غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا اگ کادے واسطے، درخت کادے واسطے بنائے؟ اللہ فرماندے نے اس سورت دی آخر تے اللہ کہہ رہے نے ثم لتسالن یومئذ عن النعیم، اساں نے اپنے بندے کولوں نبی پاک دی صحیح حدیث آپنا دے لال نے جڑی حدیث فرمائی، امام بخاری نے اور امام مسلم نے صحیح بخاری دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ قیامت والے دن تسی اکثر علماء تو ماشاءاللہ سنے ہیں محترم بھائیو، اللہ پاک نے انی دیر قدم نہیں ہلان دینا جنی دیر تک قیامت والے دن اپنیاں ساریاں نعمتاں دا اللہ نے سوال و جواب نہیں کر لینا۔ اللہ نے ایک ایک نعمت دا سوال کرنا ہے قیامت والے دن۔ محترم کتے لکھے ہے؟ سورت دا نام تکاثر ہے۔ اللہ پاک پہلے یہ بھی کہہ رہے ہیں کلا سوف تعلمون، انسان تو ان قریب اس بات نو جان لیں گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب اس بات نو جان لیں گا۔ کیڑی بات؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تو اس بات دا یقین کرنا پائے گا۔ کدوں؟ اللہ فرماندے نے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جدو تو سارے لوگاں نو جمع دیکھیں گا، کچھ لوگ جہنم دے اندر ہون گے، کچھ لوگ جنت دے اندر ہون گے، جدو تو جمع لوگاں نو جہنم دے اندر دیکھیں گا اللہ فرماندے نے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا أَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تو اینا اکھاں دے نال دیکھ کے یقین والے علم دے نال کہیں گا اللہ مینوں اس بات دا یقین ہو گیا، کس بات دا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہاں آج مینوں ساریاں نعمتاں دا جواب دینا ہوئے گا۔ وہ کیڑیاں نعمتاں؟ اللہ پاک نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا انسان تین 2 اکھاں نہیں عطا فرمائیاں؟ کیا ایک زبان تے 2 بول نہیں عطا فرمائے؟ اور فرمایا سورہ یاسین اندر ہتھاں نو سردی لگے پھر کی کرنے ہیں؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اللہ فرماندے نے اساں نے سبز درخت اگائے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اساں نے ہرے سبز درخت اگائے انسان کادے واسطے؟ تیری اگ جلاؤن واسطے، تیرے ہاتھ سیکن واسطے۔ اگ کتوں ملدی ہے؟ انہاں لکڑاں وچوں۔ اے محترم ایتھی بس نہیں، اللہ دی نعمتاں سورہ یاسین پڑھو، بے شمار اللہ نے سورہ یاسین اندر اپنے نعمتاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا میں نے اپنے ہتھاں دے نال انسان تیرے واسطے مجھاں گاواں اونٹ بکریاں انعام، قرآن اندر انعام دے مراد او جانور نے
جنہ دے نال تو سواریاں کرنا ہے، جنہ دے دودھ پینا ہے، یہ کی نعمت ہے؟ لبنا خالصا سائغا للشاربین وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ۔ سورہ یاسین پڑھو، اللہ فرما دے نے ہر سٹوڈنٹ، ہر نوجوان، ہر اللہ میری توبہ اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ معاذ اللہ، قیدی، قید دے اندر مبتلا ہون والا، جیل دے اندر چور ڈاکو سورہ یاسین پڑھدا ہے جی سنیا قرآن دا دل ہے، یہ پڑھیا اللہ مشکلات آسان کر دے نے۔ اور اللہ دی قسم جڑا سورہ یاسین دا ترجمہ پڑھدا ہے میرا ایمان ہے وہ کامل مومن متقی بن جاندا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے نے اور دنیا والیو وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، آڑیاں مجھاں گاواں نے اللہ نے جانور میں بنائے کس نال؟ ایدینا انعامن، فرما ہم نے اپنے ہتھاں نال بنائے۔ ہتھاں تو مراد ہے بات سمجھنا اوکاڑا دے باسیو، ہتھاں تو مراد ہے اللہ دی قدرت، اللہ دی قدرت دا اشارہ ہے۔ آ مسجد ہے نا تہاڈی مسجد قدس، ہن اس دی جڑی انتظامیہ ہے یا تسی نمازی احباب ہو تسی کہہ سکتے ہو نا جی اسی مسجد اپنے ہاتھ نال بنائی، حالانکہ مسجد تو مستریاں نے بنائی، مستری مزدور لگے رہے، لیکن ہر بندہ کہہ دیندہ ہے جی کوٹھی میری ہے میں اپنے ہاتھ نال بنائیے۔ وہ اللہ کہندے نے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، ایدینا تو مراد ہم نے اپنے ہاتھ نال بنائی کی چیز؟ اونٹ بکری جانور اللہ نے میں نے بنائے، کادے واسطے؟ انسان تیرے واسطے۔ اور اگے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ انہاں بعض جانوراں تے تو سواریاں کرنا ہے، بعض جانوراں تے تو گوشت کھانا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور بعض ہے تو منافع تے فائدے اٹھانا ہے۔ کی منافع اور فائدے؟ جانوراں نو سیل کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، اور کئی ایسے جانور نے جنہ دے اون دے نال تو اپنے گرم بستر تیار کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن اندر بڑیاں بڑیاں چیزاں دا تذکرہ فرمایا، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ مثالاں دے کے انسان نو سمجھا دے نے، او میرے بندے کدی اس بات تے بھی غور کیتے ہی تو ایک دانہ زمین اندر پانا ہے، حالانکہ اس بات ہے مثال اللہ نے صدقے خیرات دے حوالے نال بیان فرمایا۔ مثال اونا لوگاں دی جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر مال دیندے نے، مال ہے کیندا اور مال دین والا کون ہے؟ اللہ اندر میں خود عطا کرنے والا، میں خود دینے والا۔ انسان نو 5 زندگیاں اللہ نے عطا فرمائیاں، 5 زندگیاں۔ کدی غور کیتا اس بات تے اللہ دی کتنی بڑی وڈی نعمت؟ 5 زندگیاں نے، میں اشارتاً دس دینا۔ سب تو پہلے انسان دی زندگی عالم ارواح والی، قرآن موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، اوتے سارے نے کیا قالوا بلا، اوتے اللہ نے کیا نبیاں نو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے تو نبیاں کو بھی عہد لیا، سارے انساناں کو بھی عہد لیا کہ میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ وہ تے سارے نے کہ اللہ تو ہی ساڈا رب ہے۔ محترم بھائیو، دوسری انسان دی زندگی ماں دے شکم والی، ماں دے پیٹ دے اندر انسان تو کنی دیر ٹھہر کے آئے ہیں۔ قرآن پڑھو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ اللہ نے فرمایا 30 مہینے، 30 نو کیا جاندہ عربی دے اندر؟ شیخ صاحب ماشاءاللہ
عرب دے اندر رہ کے آئے نے تواڈے قاری صاحب، اور تسی ماشاءاللہ اکاڑے دے باسی پڑھے لکھے احباب، میں تو ایک دیہاتی جا بندہ، لیکن بات تے توجہ کرنا، اللہ نے تیری ماں نے تینوں 30 مہینے بڑی مشقت دے نال پالیا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جدو تو 40 سال دا ہو جانا ہے تے بعد ایسے میرے بندے اے نعمتاں اللہ دیاں کیسیاں کیسیاں نعمتاں، اوے اصل بات میں اپنے موضوع دے مطابق بیان کر رہا، میریاں قرآن دیاں آیاتاں تے غور رکھنا، میں اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر کر رہا، اوے مجھاں گاواں روٹی پانی پھل فروٹ ہی اللہ دی نعمت نہیں، اللہ ایک ایسی نعمت دا ذکر کر رہے نے، انسان تیری ہوش حواس اللہ دے حکم دے نال قائم دائم ہو جائے گی، غور کرنا، اللہ نے بعد میرے ایسے بندے جدو جوانی نو پہنچ دے نے 40 سال دی عمر نو پہنچ دے نے، ادوں پھر ایک اپنی ایسی نعمت دا ذکر کر دے نے، میرے ہاں میرا شکریہ ادا کر دے نے، وہ کیڑی نعمت؟ قرآن سننا، اللہ پاک نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی او اللہ پاک جی میں تیری اس نعمت دا شکریہ ادا کرنا چاہنا دنیا دے اندر، کیڑی نعمت؟ انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو میرے والدین والی نعمت تو میرے اتے عطا فرمائی، اللہ میں اس تیری نعمت دا شکریہ ادا کرنا، وہ کیڑی نعمت ہے؟ وہ والدین نے، انسان تیری ماں نے 30 مہینے تینوں بڑی مشقت دے نال پالیا، یہ کتنی بڑی وڈی نعمت، کتنی بڑی سعادت، سردی دا موسم، آؤ بات تے غور کرنا، نبی علیہ السلام بیت اللہ دے اندر نے، مکہ مکرمہ دے اندر نے، ایک صحابی رسول حج ادا کر رہے حج پڑھ رہے، نبی علیہ السلام نو کہندا اللہ دے پاک رسول آ دیکھو میرے کندھیاں تے کی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڈھی جی ماں ہے، آمنہ دے لال نو کہندا اللہ دے پاک رسول ایک نہیں 2 نہیں 4 نہیں میں 7 حجاں اپنی بڈھی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے اپنے گھر تو بیت اللہ لے آندا، پھر انہوں تو بیت اللہ تو مدینہ تو رسول دے اندر کندھیاں تے اٹھا کے لے جانا، یہ اللہ دے رسول 7 حجاں کرا چکیاں، کہ میں ماں دا او بچپنے والی زندگی دا عمل جڑا میری ماں میری چھوٹی جی عمر دے اندر میرے نال پیار اور سلوک کر دی رہی، اللہ دے پاک رسول نے فرمایا میرے صحابی سونے جس رات سردی دے موسم دے اندر تو ماں دے بستر تے پیشاب کیتا، گرم بستر تے تیری ماں نے تینوں اس ٹھنڈے بستر تو اٹھایا، جس گرم بستر تو پیشاب کیتا وہ بستر ٹھنڈا ہو گیا، تیری ماں نے اتو چکیا تینوں خشک سکے بستر تے پایا، آپ گلے بستر تے رات آرام کر دی رہی، میرے صحابی اس ایک رات دا بدلے دے اندر سن میرے صحابی اگر تو 70 بھی حجہ کرائیں اس رات دا بدلہ نہیں ادا کر سکتا، ایویں نہیں قرآن نے کیا انعمت علی وعلی والدی، محترم اے نیک اولاد اپنے والدین دا شکریہ ادا کر دیے، میں اکثر یہ بات سناندا رہنا، اور خدا دی قسم جدو بندہ 40 سال دا ہوندا ہے انہوں ادو پتہ چلتا ہے کہ والدین کی چیز، اللہ نے قرآن خود کیا ہے، جدو انسان 40 سال دی جوانی نو پہنچدا ہے دنائی نو پہنچدا ہے انہوں ادو پتہ چلتا ہے کہ والدین ایک بڑی وڈی نعمت، والدین جیسی نعمت دنیا دے اندر کوئی نہیں، یہ بھی اللہ نے سوال کرنا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور قیامت والے دن اللہ نے ہر نعمت دا سوال کرنا ہے، اسی کس چیز دا جواب دے۔ محترم بھائیو سانو اللہ نے کتنیاں سہولتاں عطا فرمائیاں، وقت نہیں میرے کول تاں الحمدللہ مسائل بڑے نے، میری زندگی دا عمل ہے 1 گھنٹہ میں جمعہ پڑھاندا ہونا، لیکن تہاڈی روٹین دے مطابق جڑا ٹائم ٹیبل تہاڈا موجود ہے، لیکن بات میری توجہ نال سماعت کرنا، قرآن دی آیت سننا، بڑی بہترین الحمدللہ محفل ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک دی محفل ہے، پاک اللہ دے پاک گھر دے اندر اے دینی محفل جڑی جمعے واسطے ادا کیتی جا رہی ہے۔ محترم بھائیو بات سننا، اللہ پاک نے فرمایا
بات بڑی با کمال ہے، غور کرو اس بات تے۔ اللہ فرماندے نے انسان میں تینوں والدین والی نعمت دے نال نوازیا، تینوں مجھاں گاواں تے اونٹ بکریاں والیاں نعمتاں دے نال نوازیا، حتیٰ کہ آؤ اس بات تے اللہ پاک فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو تانوں ایک ایسی نعمت دے نال نوازیا جس نعمت دا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس نبی علیہ السلام نو ساڑے واسطے بہترین نمونہ بھی کیا، اور ساریاں نعمتاں تو اگر سب تو بڑی نعمت تا فرمائی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساڑے واسطے بہترین نمونہ نے۔ اس واسطے میں بات کہنا چاہنا، میری محبت پیار والی بات ہے، اور دل کردہ سفتکارا اس پیر دی جس پیر دی ہے انگل یارو چن چیر دی، ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے وچ جیندی نہیں مثال جے، 14ویں دے چاند بھاویں لکھاں ہون کھاں، ایک پاسے میرے نبی پاک جے کھلون کھاں، روشنی چنّا دی اکٹھی ہوئے ہون نو پہنچ نہیں ہو سکدی او نبی دے سون نو، درمیانہ قد ہے سی میرے نبی پاک دا، مجلساں چونچا دور سی سے آپ دا، سونی سی پہچان میرے نبی سیردار دی، دور شکل ویکھے سی ٹھاٹا مار دی۔ پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری باتاں سناواں محترم بھائیو، جمعہ دا حق ادا ہونا چاہیے ہے۔ اسی اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں کھانے ہیں، کتنیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں، کتنیاں دا نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کردے۔ محترم نبی علیہ السلام دے صحابہ کہندے اللہ دے پاک رسول اللہ کو کی منگیے، نبی پاک نے فرمایا اگر جُتی دا تسمہ ٹوٹ جائے، بوٹ دا تسمہ ٹوٹ جائے، وہ بھی منگنا ہے تے اپنے خالق حقیقی کو منگنا ہے، اپنے مالک کو منگنا ہے، کسی دی آس نہیں رکھنی۔ آ محترم میرے بزرگو بات تے غور کرنا، تفسیر ابن کثیر دے اندر سورۃ صاد دی تفسیر دے اندر یہ بات موجود ہے، نبی علیہ السلام دی بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا دے اندر ایک بہت بڑے اللہ دے بڑے پیارے نبی ہوئے نے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا واحد حضرت داؤد نبی نے جنہ دی عبادت اللہ نو بڑی پسند آئی، جنہ دا روزہ رکھنا اللہ نو بڑا محبوب لگیا۔ محترم بھائیو قرآن موجود ہے، سورۃ دا نام سورۃ صاد ہے، وقت نہیں، اللہ پاک دے قرآن سورۃ صاد دے اندر اللہ نے فرمایا میرا داؤد جدوں میرا ذکر کردا سی نال پہاڑ بھی میرا رب دا ذکر کردے سی۔ قرآن موجود ہے، حتیٰ کہ اللہ دے قرآن دے اندر ایک بات موجود ہے، جدو داؤد علیہ السلام صبح و شام اللہ دی تسبیح پڑھ دے، اللہ دے زمین دے پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام نال اللہ دی تسبیح بیان کیتا کردے سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ دے، ایک دن روزہ نہ رکھ دے، اللہ نو حضرت داؤد دا روزہ بڑا پیارا لگیا، حضرت داؤد دی اللہ نو عبادت بڑی پیاری لگی، لیکن یہ بات میں تانوں کیوں سنا رہا اور سمجھا رہا، اللہ دیا نعمتاں دا شکریہ ادا کیتا کرو۔ محترم اللہ نے ہر نعمت دا سوال کرنا ہے، او بات توجہ نال سننا، نبی دنیا دے اندر بڑے بڑے آئے، لیکن میں تے دلائل نال بات پیش کرنا، رسول 313 آئے نے، نبی بے شمار آئے نے، اولو العزم رسول 5 آئے نے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دنیا دیا اللہ نے اتنی نعمتاں دے نال نوازیا۔ تفسیر ابن کثیر دے اندر علامہ منذر نے البشیر والنذیر دے اندر ایک بات موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جس بھی درخت نو ہاتھ لگایا کہ درخت تو کس بیماری واسطے کس چیز واسطے بنایا گیا ہے، وہ درخت حضرت داؤد علیہ السلام نو بول کے دس دیندا سی، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام دی بات موجود ہے۔ میرے محترم حضرت سلیمان دے اللہ نے ہر چیز نو تابع فرمایا، لیکن حضرت داؤد اللہ نے اتنے محبوب سن، اتنے پیارے سن، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر اگر رب دیاں نعمتاں دا شکریہ
دا حق ادا کیتا ہے تو اللہ دے نبیاں تے رسولاں نے ادا کیتا۔ اب دیکھنا نبی داؤد علیہ السلام نے دو بندے آئے، ایک آ کے کہندا ہے اے داؤد علیہ السلام اے گاں میری ہے، دوسرا کہے گاں میری ہے۔ داؤد علیہ السلام دے کول فیصلہ لے کے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جنہیں بہت ہی بات سنائی نا، جڑا حقیقی گاں دا مالک سی، انہیں کہا جی گاں میری ہے، میرے فضول جھگڑا کردا ہے، یہ گاں میری ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے صبح تہاڈا فیصلہ کران گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے ہاں بڑی عبادت کردے، اللہ دے بڑے شکر گزار بندے سن، حتیٰ کہ رات خواب دے اندر اللہ نے اپنے نبی داؤد نو کیا، جڑا بندہ کہندا سی نا کہ گاں میری ہے، اے میرے داؤد گاں اس دی ہے لیکن صبح اس نو قتل کر دیا جی۔ بات تے غور کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی اللہ دے ہاں شکریہ ادا کرن دے اندر اللہ دے اتنے مقرب ہوندے نے، اللہ دے اتنے قریب ہو جاندے نے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام رات سو گئے نے، خواب دے اندر اللہ نے بات سمجھا دیتی۔ صبح ہوئی نا، وہ بندہ آیا جن دی گاں سی، انہیں آ کے کہا جی داؤد علیہ السلام تسی کیا سی صبح فیصلہ کرنا ہے؟ فرمایا ہاں بالکل فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا کس طرح کیتا جائے گا؟ فرمایا تینوں قتل کیتا جائے گا۔ کوئی بات نہیں کی تھی، سب تو پہلے ہی فرما دیتا تینوں قتل کر دیتا جائے گا کیونکہ تم مجرم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو او بندہ کہنے لگا واقعی گاں والی بات نہیں، گاں والا میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ مینوں علم ہے میں گاں دا واقعی مالک ہاں، گاں میری ہے، پر جڑا میں گناہ کیتا ہے، جڑی میں غلطی کر کے آیا ہاں، اللہ رب العالمین نے اس گناہ دے بدلے دے اندر قتل دا بدلہ قتل ہی رکھیا ہے۔ جس بندے نال میں رات جھگڑا کردا سی نا کل کہ گاں میری، میں کہندا سی میری ہے تو کہندا سی میری ہے، میں انہوں رات قتل کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد تھانوں رات و رات ہی اللہ نے دس دیتا ہے۔ اللہ دے نبی اللہ دے اتنے تقوی دے اندر، اللہ دے شکرانے دے اندر اتنا شکریہ ادا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ اگر بیان کیتا جائے، اللہ دی قسم غور کرنا، آخری بات سنان لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نے اتنی نعمتوں دے نال نوازیا، اتنا مالا مال کیتا، حتیٰ کہ ہر چیز ویران ہو گئی، ہر چیز مٹ گئی، کھان پین واسطے کوئی نہیں ملدا۔ میں حضرت ایوب دی اس تاریخ دے اندر داستان دے اندر ایک واقعہ پڑھیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی نو کیا اے میری اہلیہ جلدی کر میرے واسطے کھانا لے کے آؤ۔ بی بی رحمت کھانا لین واسطے جاندیاں نے، ایک دروازے دکست دیتی، اندروں رون دی آواز آ رہی سی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی اہلیہ فرماندی ہے گھر والیو میرا خاوند میرا شوہر بھوکا ہے پیاسا ہے، مینوں کھانے دی ضرورت۔ انہوں نے کھانا پیش کیتا، بچے رو رہے سن تے انہوں نے جلدی نہ کھانا چوک کے انہوں نے پھڑا دیتا، حتیٰ کہ جدوں حضرت ایوب علیہ السلام دے کول بی بی رحمت پہنچے، فرمان لگے اے کھانا کتھوں لے کے آئے ہو؟ ہن ایوب علیہ السلام تک چٹیل میدان دے اندر 18 سال بیماری اندر مبتلا نے، نہ چل سکتے نے، نہ پھر سکتے نے، نہ کدے آ جا سکتے نے۔ کہندے نے نہیں بی بی رحمت مینوں سچ سچ دسنا اے کھانا کتھوں لے کے آئے ہو؟ بی بی رحمت تو پہلے بھی سچی بات کردیاں سن، کہن لگیاں ایک گھر دے اندر بچے رو رہے سن، میں انہاں دے گھروں کھانا لے آندا ہے۔ فرماؤ یتیم بچیاں دا گھر ہے، تسی انہاں دے گھروں کھانا لے کے آئے ہو، جلدی کرو اے یتیم بچیاں دا کھانا واپس دے کے آؤ۔ بی بی رحمت جدوں انہاں دے گھر دے قریب پہنچے، گھر دے سامنے قلعہ پوریا ہویا سی جتھے جانور کوئی بکری وغیرہ جانور بنیا جاندا سی۔ بی بی رحمت نو ٹھڈا وجیا، زمین تے گریاں، آسمان والے نو آواز ماری، اللہ تیرے بندے ایوب علیہ السلام دی خدمت کردیا ہویا 18 سال بیت گئے نے لیکن اج تک اف نہیں کیتا، تیرے ایوب دی خدمت کیتی ہے۔ اللہ اتنی نعمتاں دے نال تو میرے خاوند میرے شوہر نو نوازیا سی، اللہ اج کھان جوگی بھی نعمت ساڈے کول نہیں ہے، در در دے دکے کھا رہیاں۔ آ کے کہندی ہے وے ایوب ایک بار اپنے مالک نو آواز تے دے، اللہ روئے زمین اندر تیریاں کتنیاں نعمتاں نے، کوئی نعمت دے نال نواز تے دے۔ اوے اللہ دیاں نعمتاں پانی ایک اللہ دی ایسی نعمت
اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے میرے ایوب دورو دوائی لین دی ضرورت ہی نہیں پینی، کتے جان دی لوڑ ہی نہیں، اپنی ایڑی زمین تے مارو پانی دا چشمہ نکلے گا، اندر پانی پی لیا جے اندر والی بیماری ختم ہو جائے گی، اور اس پانی دے نال غسل کر لیا جے اوپر والی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور محترم اسی آج دنیا دے اندر، او آخری میری بات توجہ نال سماعت فرمانا، اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں کھانے ہیں، اللہ دا پھر کس طرح شکریہ ادا کرنے ہیں۔ آؤ آخری بات یہ ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماندے نے جدوں تو میری ذکر تو اعراض کریں گا، میں ساریاں نعمتوں نو چھین لواں گا، اپنی نعمتاں واپس لے لاں گا۔ اللہ جی نعمتاں واپس بھی لے لیندے ہو؟ جی ہاں میرے بندے، قرآن پڑھ، وقت پورا ہو گیا ہے، بات سننا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس طرح میں کیا سیم الم نجعل لہ عینین، کیا تینوں دو اکھاں نہیں عطا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ نے اگر ہم چاہیں تہاڈی اکھاں دا نور کھچ لئی، اور تو موت تو ڈرنا ہے، یہ اللہ دی بڑی وڈی نعمت اکھاں، اللہ نے اگر میں چاہواں تے انہاں دا نور کھچنا، فاستبقوا الصراط، اس اکھاں دے نور دے ذریعے تو چلنا ہے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، جدوں نور کھچ لاں گا تینوں اندھیرا نظر آئے گا۔ دوستو میری دعوت فکر ہے، یہ آخری بات ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا چاہنا ہے پھر میرا ذکر کر۔ اللہ جی تہاڈا کیڑا ذکر کریے؟ اللہ نے فرمایا میرا سب تو بڑا ذکر اے وے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سب تو بڑا ذکر کر وہ اللہ دی نماز ہے۔ خدا دی قسم میں اتھے دعوے نہ لکھ کے دے کے جانا، جڑا بندہ چاہتا ہے میرے کاروبار اندر برکت ہونی چاہیے، 5 وقت دا نمازی بن جائے، اللہ دا خالص بندہ متقی بن جائے، قرآن دی تلاوت کیتا کرے، میں لکھ کے دینا جڑا بندہ بلا ناغا رات عشاء دی نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کر کے سوندا ہے، 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے، اون دی روزی کدی ختم ہی نہیں ہوندی۔ اس واسطے میرے محترم رب اللہ پاک دے فضل نال آخری بات بڑی توجہ نال سننا، یہ نعمتاں انہاں دا ایک ایک دا اللہ نے قیامت دن سوال کرنا ہے، لیکن اللہ والوں ایک اکھ ہو جے کانی، اکٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ڈھانی، دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آمن ہر گر دا چیلا، سارا زور لاوے اکیلا اکیلا، کدی بھی نہ بن سکے ککھ دا ڈیلا، اکھ دا ڈیلا کوئی نکلی بنا ہی دے گا، بناون والا تا قیمت لوے گا، آ بنائی تو بالکل ہی بیکاری روے گا، اوندے وچوں آ باہر نظر کچھ نہیں پوے گا، تے جن تینوں مینوں مفت وچی عطایا، 10 بندیاں اوندے احساناں دا کی مول پایا۔ اللہ نے کتنیاں نعمتاں نال نوازیا ہے، سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک اللہ نے اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، وقت نہیں، اے ہاتھ دا بھی ذکر قرآن وچ موجود ہے۔ میری ایک دعوت فکر ہے، آج ہر بندے کو ٹچ موبائل موجود ہے، اس موبائل نو چلاندے ہویاں کدی رب دی نعمت نو، اے اللہ نے کہ نعمت عطا فرمائی سی، موبائل ایک رب دی نعمت ہے، ٹچ موبائل۔ اللہ فرمان دے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا انسان اس دن تو ڈر جا جس دن اساں ہر نعمت دا سوال کرنا ہے، اینا تیرے ہتھاں دے کول پوچھاں گے، اینا انگلیاں کول پوچھاں گے کہ جدو ٹچ موبائل چلاندا سائیں، کمپیوٹر چلاندا سائیں، کی ویندا ہوندا سائیں، کی دنیا تے کمائی کردا رہے، اور بات یعنی کہ فرمایا
اللہ پاک نے اسی تیرے پیراں کو شہادت لواں گے بما کانوا یکسبون. نبی پاک نے فرمایا پیر بول کے دسن گے اللہ جی کدھر کدھر چلدا ہوندا سی. آدیاں انگلیاں بول بول کے دس دین گیاں اللہ دنیا اندر ایک کمائی کردا ہوندا سی. واخر دعوانا الحمدللہ.